السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 9، تختی نمبر 11، حرفوں کی مشق۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا مشق کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ آج سبق نمبر 9 پر پہنچا ہے، اور یہ سبق اس تختی کا آخری سبق ہے۔ اس تختی کے اندر ہم 5 سوال و جواب پڑھنے والے ہیں، جو سوال نمبر 6 سے لے کر سوال نمبر 10 تک تھے۔ تو آج ہم اس سبق کو پڑھنے والے ہیں، تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارا سوال ہے وہ ہے سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 کیا ہے کہ حروف موٹا پڑھنا ہے۔ جب بھی ہم مشق کریں گے، قرآن کے ہجے کریں گے، قرآن کے اندر کسی الفاظ کو پڑھیں گے، تو ہم اس حرف کو موٹا پڑھیں گے جو حرف موٹا ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ حروف جو ہیں وہ ایسے حروف 7 ہیں۔ موٹے حروف جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ نمبر 1 خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ حروف مستعلیہ ایک ایسی صفت ہے جس کے اندر 7 حروف ہیں، وہ بالکل موٹے ہیں۔ اگر ان کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں، یعنی منہ بھر کر پڑھے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر میں نے 2 مثالیں دی ہوئی ہیں، جیسے دیکھیں ضاد، الف زبر ضا، ٹھیک ہے۔ حرف اگر موٹا ہو تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ جیسے خا، الف زبر خا، خا کو بھی ہم موٹا کریں گے، اس کے ساتھ الف جو ہے وہ بھی موٹا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا سوال نمبر 6 ہے۔ آگے سوال نمبر جو 7 ہے وہ ہے موٹے حروف پر اگر مد آ جائے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ضاد موٹا ہو رہا ہے، اسی طرح خا بھی کیا ہے؟ موٹا ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر اس حرف کے اوپر مد آ جائے تو وہ کس طرح پڑھی جائے گی؟ اب دیکھیں قال، قاف الف زبر قا، جتنا بھی ہم اس کو کھینچ رہے ہیں، الف کو جتنا بھی ہم کھینچیں گے یہ موٹا ہوگا۔ اب یہاں پر اگر میں وقف کروں، وقف کے اندر مد ہوگی، جیسے قال، جیسے ولا الضالین، ٹھیک ہے۔ اگر کھڑا زبر ہوگا جیسے والظالمین، ٹھیک ہے۔ اب سوال نمبر 6 اور سوال نمبر جو 7 ہے وہ ہے اگر حرف موٹا ہو تو حرف کو موٹا پڑھنا چاہیے، زبر زیر پیش ہو، کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو، جو بھی ہو، ہم حرف کیا کریں گے؟ جو حرف موٹا ہوگا اس کو موٹا پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر موٹے حرف کے اوپر اگر مد آ جائے تو اس مد کو بھی ہم کیا کریں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے والضالین۔ اس طرح الملا، یہ باریک ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ولا اللہ، اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ کا نام ہر جگہ کیا ہے؟ موٹا ہوتا ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 8۔ اب سوال نمبر جو 8 ہے وہ ہے الموعودۃ کی وضاحت کریں، یعنی آپ اس کے اندر ہمیں یہ بتائیں کہ اس کے اندر جزم کہاں پہ کھڑی ہے، حروف مدہ کون سا ہے، کون کون سے حرف اور کون کون سی حرکات یہاں پر پائی جاتی ہیں، تو آپ الموعودۃ کی وضاحت کریں۔ اب دیکھیں سوال نمبر 8 کے تحت حمزہ لام زبر ال۔ اب یہاں پر دیکھیں حمزہ کے اوپر زبر ہے، یعنی الف کے اوپر زبر ہے۔ الف کے اوپر جب زبر زیر پیش آتی ہے تو وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اب کیا پڑھیں گے ہم؟ حمزہ لام زبر ال۔ اب یہاں پر ہم کریں گے ال، اس طرح بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ال، رک جائیں گے۔ اب جزم اوپر کیا ہے؟ جزم لگی ہوئی ہے۔ جزم کا دوسرا نام سکون ہے۔ اب جزم ایسے ہوتی ہے کہ اگر اس کے پیچھے کوئی حرکت والا حرف نہ ہو تو یہ نہیں پڑھی جاتی۔ اگر ہم حمزہ کو ہٹا دیں، اب ہم لام سے شروع کریں تو نہیں شروع کر سکتے۔ یعنی جزم کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اب لام کے اوپر جو جزم ہے یہ کیا ہے؟ پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جائے گی۔ اگر ہم حمزہ کو الگ کر دیں اور صرف لام کو پڑھیں تو لام نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، اور جزم اس وقت تک پڑھی جاتی ہے جب اس کے پیچھے کوئی حرکت والا حرف ہوتا ہے۔ اب پیچھے حمزہ آ گیا حرکت والا، حمزہ لام زبر ال، ٹھیک ہے۔ اب ال، یہ سکون ہو گیا ہمارا، جزم کا دوسرا نام سکون ہے۔ ال میم واو زبر مو، مو، یہ کیا ہے؟ واو لین ہے۔ واو لین کو ہم کیا کریں گے؟ نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر ہم اس کے اوپر مد بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر میں سکون کروں گا اور حمزہ زبر کو میں کیا کروں گا؟ سختی کے ساتھ ادا کروں گا حمزہ کو، جیسے حمزہ لام زبر ال، المو،
المو، ٹھیک ہے. آگے حمزہ کے اوپر پھر الٹا پیش ہے. الٹے پیش کو ہم کیا کریں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے المو، حمزہ الٹا پیش او، المو او. اب دال کو پڑھیں گے دال زبر دا، زبر کو نہیں کھینچنا، دال کا نام ہم پورا لیں گے. جیسے دال زبر دا، الموعودہ، ٹھیک ہے. تا دو پیش تن، الموعودۃ، وقفاً الموعودہ. اب یہاں پر دیکھیں حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ الٹا پیش ہے. اس کو ہم ذرا کھینچ کر پڑھیں گے. دال کے اوپر زبر ہے، اس کو بالکل نہیں کھینچنا کیونکہ یہ حرکات میں سے ہے. زبر ہے، زبر کو پڑھتے وقت ہم جلدی پڑھیں گے، اس کو ذرا بھی نہیں کھینچنا. اور جلدی پڑھتے وقت ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ اتنا جلدی بھی نہیں پڑھنا کہ یہ جھٹکا ہو جائے. اس کے بعد آگے کیا ہے؟ اب یہ الموعودۃ کی وضاحت ہو گئی. اس کے بعد جو ہمارا ہے سوال نمبر 9، موضوعۃ کی وضاحت کریں. اب موضوعۃ کی وضاحت کیسے کریں؟ اب دیکھیں یہاں پر میم واو زبر مو، یہاں پر واو لین ہو گیا، ٹھیک ہے. ضاد واو پیش لو، موضوع، یہ واو لین ہو گیا، یہ واو مدہ ہو گیا. واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو وہ واو لین ہوتا ہے، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتا ہے. اسی طرح واو ساکن ہو اس سے پہلے زیر نہیں آ سکتی. اس کے بعد آگے کیا ہے؟ کون سا لفظ تھا؟ ہاں موضوعہ. اب موضوع عین زبر ع، موضوعہ، تا دو پیش تن، موضوعۃ، وقفاً موضوعہ، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں الموعودۃ کو موضوعۃ کی جو ہا ہے، جو تا مدورہ ہے، اس کو میں وقف کے اندر ہا کے ساتھ بدل رہا ہوں. یہاں پر میں نے وقف کیا الموعودہ موضوعہ، آخری میں تا کو ہا کے ساتھ بدل رہا ہوں. الموعودۃ موضوعۃ، تا کی آواز آخر میں ہے لیکن میں موضوعہ الموعودہ. اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال، اور ابدال کا مطلب ہوتا ہے بدلنا. یہ دو مواقع ہیں اس کے. دو زبر کی تنوین کو بدلیں گے الف کے ساتھ، افواجن سے افواجا، اور اسی طرح تائے مدورہ کو ہا کی شکل میں بدل دیں گے. جیسے الملائکۃ، الملائکہ، الملائکۃ سے الملائکہ. اس طرح الموعودۃ، موعودۃ سے موعودہ، موضوعۃ سے موضوعہ. یہ سوال نمبر 9 ہے، ٹھیک ہے. موضوعۃ کی وضاحت بھی ہو گئی. پہلا جو واو ہے وہ واو لین ہے، دوسرا واو جو ہے وہ واو مدہ ہے. عین کو بالکل نہیں کھینچیں گے اور عین کو تھوڑا زور لگا کر پڑھیں گے. اس طرح آگے آخر میں جو وقف ہے اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں. اور تا دو پیش تن، یہ جو ناک میں آواز جا رہی ہے یہ اس کو نون تنوین کہتے ہیں. اور تنوین کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں غنہ ضروری ہے، اور غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، اور غنے کا جو مطلب ہے وہ ہے گنگنانا، ٹھیک ہے. آپ کو یہ تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں، انشاءاللہ آگے بھی ہم پڑھ لیں گے. اس کے بعد کیا ہے؟ موازینہ. اب میم زبر ما، واو الف زبر و، موا، زا یا زیر زی، موازی، نون پیش نو، موازینو، ہا الٹا پیش ہو، موازینہ، وقفاً موازینہ. واو کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، آگے الف آ گیا، یہ الف مدہ ہے. موا، زا یا زیر زی. اب یہاں پر یا ساکن ہے، پیچھے زیر ہے، تو یہاں پر یہ یا مدہ ہو گئی، یہ الف مدہ ہو گیا اور یہ یا مدہ ہو گئی، ٹھیک ہے. آگے نون پیش نو، اس کو بالکل نہیں کھینچیں گے. آگے ہے ہا الٹا پیش ہو، اس کو تھوڑا ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے. تو کیا بنے گا یہ؟ موازینہ، وقفاً موازینہ. آخر میں ہم ساکن کر دیں گے. آگے یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، ذال دو زیر دن، یوم اذن، وقفاً یوم اذ، ٹھیک ہے. اب سوال نمبر جو 10 ہے وہ یہ ہے کہ تختی نمبر 9 کو آپ تختی نمبر 11 پر کیسے لے کے آئے. یعنی یہ جو تختی ہے
یہ نورانی قاعدے کے اندر تختی نمبر 9 ہے، لیکن آپ نے یہاں پر تختی نمبر 11 لکھا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ نورانی قاعدے کو جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہم نے حروف مدہ کی تختی کو بھی الگ کیا تھا اور حروف لین کی تختی کو بھی ہم نے الگ کیا تھا، یعنی ایک ہماری جو تختی بڑھی تھی وہ حروف لین کی تھی، اور اسی طرح ہم نے جزم کی تختی کو بھی پڑھ لیا ہے۔ تو اس لیے جب ہم نے 2 تختیاں پہلے پڑھ لی ہیں تو یہ جو ہمارا سبق ہے، سبق نمبر 9 والا، یعنی تختی نمبر جو 9 تھی وہ تختی نمبر 11 پر آ گئی۔ نورانی قاعدے کے اندر جزم کی تختی بعد میں آتی ہے، حروف مدہ پہلے آتے ہیں، اور حروف لین اور حروف مدہ کی ایک ہی تختی ہے، لیکن ہم نے یہاں پر حروف لین کی وضاحت الگ کی ہے، حروف مدہ کی بھی وضاحت الگ کی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی تختی میں، اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔